بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جمعہ کے دن مسجد تو جاتے ہیں، لیکن مسجد جانے سے پہلے وہ 5 اہم سنتیں ادا کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آئی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم وہ 5 کام ایک ایک کر کے جانیں گے، اور ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہوں جن پر ہم روزانہ عمل تو کرتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن ان کی خاص اہمیت کو نہیں جانتے۔ جمعہ کے دن ہفتے کا سب سے افضل دن ہے۔ اسے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بھی قرار دیا گیا ہے، لیکن اکثر ہم اپنی مصروفیات یا بے دھیانی کی وجہ سے اس مبارک دن کے ان ابتدائی اعمال کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو مسجد پہنچنے سے پہلے کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی تھوڑے سے نیت اور ترتیب بدل لیں تو ہمارا ہر جمعہ نہ صرف روح کے لیے بالدگی کا باعث بنے گا، بلکہ اس کا ثواب بھی بے شمار ہے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے ان 5 اعمال کو قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں، تاکہ ہم اپنی عملی زندگی میں انہیں شامل کر سکیں۔ پہلا عمل، جمعہ کے دن غسل کرنا۔ جمعہ کا پہلا اور بنیادی کام غسل کرنا یعنی طہارت حاصل کرنا ہے۔ شرعی حیثیت فقہا اور محدثین کے نزدیک جمعہ کے دن غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک یہ واجب کے قریب درجہ رکھتا ہے۔ دلیل: صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ شخص پر واجب یا ضروری ہے۔ فضیلت: غسل کرنے سے انسان ظاہری ناپاکی اور سستی سے پاک ہوتا ہے اور عبادت کے لیے کامل بیداری حاصل کرتا ہے۔ جمعہ کے اجتماعی میں پاکیزگی اور صفائی اسلام کے بنیادی آداب میں شامل ہے۔ عملی طریقہ: جمعہ کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے سنت کے مطابق مکمل غسل کریں۔ جسم پر جمع ہونے والے پسینے اور بو کو اچھی طرح دور کریں۔ عام غلطی: اکثر لوگ جمعہ کے دن معمول کے مطابق صرف منہ ہاتھ دھو کر یا بنا غسل کیے مسجد روانہ ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ جمعرات کی رات کے غسل کو کافی سمجھتے ہیں، جبکہ سنت یہ ہے کہ غسل جمعہ کے دن مسجد جانے سے پہلے کیا جائے۔ یہاں اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے، کیا ہم جمعہ کے دن غسل کو ایک خاص سنت سمجھ کر کرتے ہیں یا صرف ایک معمول کی صفائی؟ دوسرا عمل، صاف ستھرے اور اچھے کپڑے پہننا۔ جمعہ کے دن بہترین اور صاف ستھرا لباس زیب تن کرنا ایک اہم سنت ہے۔ شرعی حیثیت: جمعہ کے دن اچھا لباس پہننا مستحب اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دلیل: سنن ابی داود میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر تم میں سے کوئی وسعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ جمعہ کے لیے 2 مخصوص کپڑے بنا رکھیں۔ فضیلت: اچھا اور صاف لباس پہننا اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کا اظہار ہے، اور یہ جمعہ کے دن کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ عملی طریقہ: ضروری نہیں کہ کپڑے بالکل نئے یا مہنگے ہوں، بلکہ جو بھی پاک صاف اور دھلے ہوئے کپڑے ہوں انہیں پہنیں۔ سفید لباس کو ترجیح دینا مزید افضل ہے۔ عام غلطی:
کام کاج یا گھر کے گندے کپڑوں میں ہی مسجد چلے جانا، دینی مجالس اور بالخصوص جمعہ کی نماز کے لیے لباس کی طہارت اور آراستگی کا خیال نہ رکھنا سنت کے خلاف ہے۔ تیسرا عمل خوشبو یعنی عطر کا استعمال کرنا۔ تیسرا اہم عمل مسجد روانہ ہونے سے پہلے خوشبو لگانا ہے۔ شرعی حیثیت: مردوں کے لیے مسجد جاتے وقت اور اجتماعی عبادات کے لیے خوشبو لگانا سنت مستحبہ میں ہے۔ دلیل: صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، اپنی طاقت کے مطابق پاکیزگی حاصل کرے، تیل لگائے یا گھر میں موجود خوشبو استعمال کرے تو اس کے پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فضیلت: خوشبو لگانے سے نہ صرف اپنا من معطر ہوتا ہے بلکہ ساتھ بیٹھے نماز پڑھنے والوں کو پسینے کی بو سے تکلیف نہیں پہنچتی۔ عملی طریقہ: غسل اور اچھے لباس کے بعد عطر یا غیر الحقل والی خوشبو کا استعمال کرے۔ شرعی استثناء: یاد رہے کہ خواتین کے لیے گھر سے باہر نکلتے وقت ایسی خوشبو لگانا جائز نہیں جس کی مہک غیر محرم تک پہنچے، لہٰذا یہ حکم مردوں کے لیے مسجد جاتے وقت مخصوص ہے۔ عام غلطی: خوشبو کے استعمال کو غیر اہم سمجھنا یا بالکل نظر انداز کر دینا۔ اگر آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی آسان اور مستند اسلامی معلومات پسند ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے کسی ایسے عزیز تک ضرور پہنچائیں جسے جمعہ کے ان اعمال کا علم نہ ہو۔ چوتھا عمل مسجد کے لیے جلدی روانہ ہونا۔ جمعہ کی نماز کے لیے وقت سے پہلے اور جلدی مسجد پہنچنا عظیم ثواب کا باعث ہے۔ شرعی حیثیت: جمعہ کے لیے جلدی مسجد جانا ایک مؤکدہ مستحب عمل ہے۔ دلیل: صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پہلے آنے والے کا نام پہلے لکھتے ہیں۔ جو سب سے پہلے آتا ہے اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے اونٹ قربان کیا۔ اس کے بعد آنے والے کی مثال گائے قربان کرنے والے جیسی ہے، پھر دمبا، پھر مرغی اور پھر انڈا صدقہ کرنے والے جیسی ہے۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے دفتر لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ فضیلت: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اول وقت میں مسجد پہنچنے والوں کو اتنا بڑا ثواب ملتا ہے جو دیر سے آنے والوں کو نہیں ملتا۔ عملی طریقہ: اذان ثانی کا انتظار کرنے کے بجائے پہلی اذان یا اس سے بھی پہلے مسجد جانے کی تیاری کرے، سکون اور وقار کے ساتھ چل کر جائیں۔ عام غلطی: خطبہ شروع ہونے کے بعد یا بالکل آخری وقت میں بھاگتے ہوئے مسجد پہنچنا، جس سے فرشتوں کے رجسٹر میں ابتدائی حاضری کے اجر سے محروم ہو جاتی ہے۔ آپ ان 5 میں سے کتنے کام ہر جمعہ کرتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں صرف 1 سے 5 تک بتائیں کہ آپ کتنے اعمال پہلے سے کرتے ہیں۔ اگر ہم ان بنیادی 5 اعمال کی گہرائی میں جائیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سنتوں کا کس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا ایک انتہائی سبق آموز واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک جلیل القدر صحابی مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے کے دوران ہی ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ انہوں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین، میں بازار میں تھا کہ اذان ہو گئی، میں نے بس جلدی سے وضو کیا اور مسجد آ گیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا آپ نے صرف وضو پر اکتفا کیا جبکہ آپ کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کرنے کا خصوصی حکم فرمایا تھا؟ ذرا سوچئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک جمعہ کے غسل اور اول وقت کی حاضری کی کیا اہمیت تھی کہ خطبے کے دوران بھی اس سنت کی یاد دہانی کرائی جاتی تھی۔ یہاں ایک اور اہم بات سمجھنا ضروری ہے جس میں اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ کیا جمعہ کی نماز کے لیے پیدل جانا ضروری ہے یا گاڑی اور سواری کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ سنن ترمذی کی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن جلدی اٹھے، غسل کرے اور مسجد کی طرف پیدل چل کر جائے اور سواری پر نہ بیٹھے اور امام کے قریب ہو کر خاموشی سے خطبہ سنے تو اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام اللیل یعنی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص معذور ہے یا مسجد بہت دور ہے تو وہ سواری کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر مسجد قریب ہو تو پیدل چل کر جانا ہی اس عظیم الشان ثواب کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اندازہ لگایا ہے کہ مسجد کی طرف بڑھنے والا آپ کا ہر ایک قدم کتنی بڑی نیکی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں؟ اسی طرح جمعہ کے دن کی ایک اور انتہائی اہم اور بابرکت سنت سورۃ الکہف کی تلاوت ہے، جسے اگر مسجد پہنچ کر یا گھر سے نکلنے سے پہلے پڑھ لیا جائے تو اس کی فضیلت بے مثال ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک ایسا نور روشن کر دیا جاتا ہے جو اسے گناہوں سے بچاتا ہے اور ہدایت کی راہ دکھاتا ہے۔ اس لیے جب آپ جلدی مسجد پہنچیں اور خطبہ شروع ہونے میں وقت ہو تو موبائل فون کی اسکرین پر وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے رب کے کلام کی تلاوت میں مشغول ہو جائیں۔ ایک اور بنیادی نقطہ جس کا خیال رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ مسجد کے آداب اور صفوں کی ترتیب ہے۔ اکثر دیکھا گیا کہ جب لوگ دیر سے مسجد پہنچتے ہیں تو آگے جانے کے لیے لوگوں کی گردنیں فاندے ہوئے اور بیٹھے ہوئے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے سخت منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص لوگوں کی گردنیں فاندتا ہوا آگے آنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ روک کر اس سے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو ایذا دی اور تاخیر بھی کی،
لہٰذا جمعہ کے دن صفوں کو چیر کر آگے بڑھنے کے بجائے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے۔ کیا ہم اپنے معمولی رویوں سے اتنی بڑی سنت اور مسجد کے آداب کو ضائع تو نہیں کر رہے ہیں؟ پانچواں عمل، خطبہ شروع ہونے تک عبادت اور خطبہ کے دوران مکمل خاموشی۔ یہ وہ عمل ہے جو مسجد پہنچنے سے لے کر نماز کے شروع ہونے تک کی کیفیت سے تعلق رکھتا ہے۔ شرعی حیثیت، خطبہ خاموشی اور توجہ سے سننا واجب اور فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ دلیل، صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے جمعہ کے دن امام کے خطبے کے دوران اپنے ساتھی سے اتنا بھی کہا کہ خاموش رہو تو تم نے لغو یعنی بیہودہ بے فائدہ کام کیا۔ فضیلت، جب انسان مسجد پہنچ کر نوافل ادا کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور پھر خطبہ خاموشی سے سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حاضری کو قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ عملی طریقہ، مسجد پہنچ کر تحیۃ المسجد پڑھیں، پھر نفل پڑھیں یا قرآن مجید کی تلاوت یعنی خاص طور پر سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑا ہو جائیں تو ہر قسم کی گفتگو، موبائل کا استعمال اور تسبیح پڑھنا بھی بند کر دیں اور صرف خطبہ سنیں۔ فقہی وضاحت، ائمہ کرام کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے کہ خطبے کے دوران بات چیت کرنا ممنوع ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص بات کر رہا ہو تو اسے زبان سے منع کرنے کے بجائے صرف اشارے سے خاموش رہنے کا کہا جائے۔ عام غلطی، خطبے کے دوران موبائل فون یا میسیج دیکھنا، آپس میں آہستہ آواز میں بات کرنا یا دوران خطبہ تسبیح اور ذکر میں مشغول رہنا۔ خطبہ سننا اس وقت تمام تر دیگر نفلی اذکار سے زیادہ اہم ہے۔ جب ہم ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ صرف ایک نماز کا نام نہیں بلکہ یہ پورے ہفتے کا ایک روحانی نظام ہے جو ایک مومن کو پاکیزگی، نظم و ضبط اور اپنے خالق و مالک سے تعلق کا احساس دلاتا ہے۔ خلاصہ، آئیے ان پانچوں اعمال کا مختصر جائزہ لیں تاکہ اگلے جمعہ سے ہم ان پر مکمل عمل کر سکیں۔ پہلا عمل، غسل کرنا، طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنا۔ دوسرا عمل، اچھے کپڑے پہننا، صاف ستھرا اور عمدہ لباس زیب تن کرنا۔ تیسرا عمل، خوشبو لگانا، مردوں کے لیے عطر یا پاک خوشبو کا استعمال۔ چوتھا عمل، جلدی مسجد جانا، اول وقت میں پہنچ کر اونٹ کی قربانی جیسا ثواب حاصل کرنا۔ پانچواں عمل، خاموشی سے خطبہ سننا، دوران خطبہ مکمل خاموشی اور توجہ اختیار کرنا۔ یاد رہے کہ یہ 5 کام جمعہ کے دن کی تمام نیکیوں کی مکمل فہرست نہیں ہے بلکہ چند اہم اعمال ہیں جن پر مسلمان خاص توجہ دے سکتا ہے۔ ان اعمال کو اپنانے کا مقصد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جمعہ کی سنتوں پر عمل کرنے، نمازوں کی پابندی کرنے، مسجد سے محبت رکھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، کیونکہ ممکن ہے
آپ کے ایک شیئر سے کسی مسلمان کو جمعہ کی ایک اہم سنت معلوم ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔